ختم نبوت پہ چندہ بھی بڑے لوگ کرتے ہیں، چندہ بھی بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات کہنے دیجئے، پہلی جنگ جناب صدیق اکبر کے دور خلافت میں لڑی گئی، اس وقت صحابہ کا نعرہ تھا یا رسول اللہ، پھر پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، تو وہاں قرارداد پیش کرنے والے قائد اہل سنت مولانا جعفر نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ بھی تھا یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محمد کا نعرہ نہیں لگا سکتا وہ ختم نبوت میں پہرا بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن میں بعد میں آپ کو کام میں تقریر کر رہا ہوں، میرے پاس نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ چونکہ آج یہ عمر نبی ہے، سنیے میرا جملہ یہ توجہ سے، سنیے میرا جملہ یہ توجہ سے، عمر ایمان ہے مصطفیٰ کی، بے شک مسلمان ہوئے تھے، حضرت عمر کے نام نہ بولے، سنیے توجہ سے، جناب عمر کی مان ہے مصطفیٰ کی، جو مصطفیٰ کی مان ہو اسے شیطان کس طرح چاہے؟ اس کو آپ کو بڑا توجہ سنیے، میرے اور آپ کے پیارے نبی، یہ تو ایک کو کم کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جس راستے سے گزر جاتے ہو شیطان اس راستے میں نہیں آتا، آپ راستے سے گزر جائیں تو راستے میں کیا ہوتا ہے؟ چلیں آپ تھوڑی دیر کے بعد بتانا میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ پیدل ہوں راستہ کچا ہو تو قدموں کے نشان ہوتے ہیں، نہیں تو گزر جائیں پھر بھی قدموں کے نشان آپ کو نظر آئے نئے لگے تو ہیں، حضور نے فرمایا عمر جہاں پہ قدموں کے نشان وہاں شیطان نہیں آتا۔ یہاں سے لے کر وہاں تک ہر بندہ دل میں اس بات کو لکھ لے اور میری ریکویسٹ مان لے، پریشان نہ ہوا کریں، جس کے قدموں کے نشان شیطان سے برداشت نہیں ہوتے، آپ اس چکر میں ہیں کہ وہ شیطان پورے عمر کو مان لے۔ بھئی جناب عمر کے قدموں کے نشان شیطان سے برداشت نہیں ہوتے، تو پورا عمر کیسے مانے؟ جی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اور یہ بات دل کی تختی میں نوٹ کر لیں، جناب عمر کا نام لو، جس کی طبیعت بگڑے اسے شیطان سمجھو، اور جس کی طبیعت مچلے اسے محمد عربی کا غلام سمجھو۔ اسی طرح میں پیار سے سننا، میں بات کرنا ہے اگر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی، لوگوں کا اصول بھی یہی ہے، ختم نہ ہوئی ہوتی تو عمر نبی ہوتا، نبی عمر نہیں ہوئے کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جناب عمر میں اوصاف نبوت موجود ہیں، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو نبی نہیں ہے۔ میں کچھ فرقہ واریت کی آدمی لگانا چاہتا ہوں، کسی کو کافر کی راٹیں لگانا چاہتا ہوں، کافر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کافر مجھے پتا ہے، دوسرے کو پتا ہے، ایسے تو یار تھوڑی دیر بٹھا دو یار، یہ میری سے پیڑ میں کچھ دور نہ پہلے چندہ بھی بس میرے نہ بھی کوئی حضرت عمر نے نامی بڑی خوشبو ہے جناب عمر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوئی عمر نبی ہوتے، اسلام پورا کا سنیو میرا یہ جملہ ادھر اس سے ادھر کرنا پیر کرنا ادھر لکھنا، نگاہ نبوت عمر کو دیکھے تو عمر پاک دکھائی دیتا ہے۔ مصطفیٰ کی نگاہ میں عمر پاک ہے،
عمر کو کیا ضرورت ہے کسی ناپاک سے سند لے؟ مجھے اس جملے پر جو نہیں بولے گا میں اسے بد نصیب سمجھوں گا، معلوم القسمت سمجھوں گا۔ میرا سوال یہ ہے جو گنبد خضرا کو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ پاک ہو جائے، اور جو پہلو میں لیٹے اور جناب عمر امیر المومنین حضرت عمر کا عنوان تھا، تو میں آتے ہوئے کہہ کے ایک حدیث ہے کہ جب حضرت کسی بھی بزرگ کو اشارے ثواب کرتے ہیں فوت ہونے والے کو، تو جناب جبرائیل کو تبرک لے کر جاتے ہیں اور جا کر قبر میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب القبر کبیر، اے گہری قبر میں سونے والے یہ لوگوں نے تجھے ہدیہ بھیجا ہے۔ میں نے کہا جناب عمر کو نذرانہ پیش کرنے والوں یہ ہدیہ جاتا کہاں؟ کے ساتھ اگر لوگوں کو پتا یہ چل جائے کہ میری پکی ہوئی دیگوں کا کچھ حصہ گنبد خضرا میں پہنچے تو قرآن دادی کرنی پڑے جناب عمر کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے جناب فاروق اعظم اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں اس طرح پیار سے سننا، پہلے دو خطبے سننے بزرگوں کے۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ من غازہ اصحاب محمد فهو کافر، جسے مصطفیٰ کے ساتھی اچھے نہ لگے وہ کافر ہے۔ امام قاضی یاد نے شفا میں نقل کیا نام یوم من رسول من لم یوقر اصحابہ، اس نے محمد عربی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا تو محمد کے صحابہ کا ادب نہیں کرتا۔ چڑھا دینا لیکن دیانتداری سے کرنا۔ اگر کسی صحابی کے حوالے سے میرا نتیجہ گندا ہے تو مجھ پر لانا، اور اگر کوئی کتا مجھے بھونکتا ہے تو اس پر خدا کی لعنت۔ میں کسی ٹٹو کو صفائی نہیں دیتا، میں نے جامعہ نظامی عالمیہ کا ٹکڑے کہیں میرا عقیدہ سن لو، جو صحابہ سے چلے لعنت اس کے وجود پر بھی، اور جس سے آنے پیٹ برداشت نہ ہو لعنت اس کی موت و حیات پر بھی، جو صحابہ نے پیٹ ہوا وفادار ہو جا وہی اہل سنت میں سے ہو۔ سفر نہیں کر سکے گا۔ میں نے پاکستان سے امریکہ تک عظمت صحابہ اور اہل بیت کا جھنڈا اٹھانا ہوتا ہے، میں کسی کتے کو کیوں ملوں؟ میں نوکر ہوں، صحابہ کا نوکر ہوں، اہل بیت کا میرا اگلا جملہ سنیے۔ اگلا جو پاکستان کی فوج کا دشمن ہو وہ پاکستان کا وفادار ہو سکتا ہے؟ اونچی بولو، زوردار بولو، ہاتھ چوک کے بولو۔ جو پاکستان کا وفادار ہوگا وہ پاکستان کی فوج کا بھی وفادار ہوگا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے صحابہ فوج کس کی ہے؟ اور اس جملے کو سن کر کتنا مشاہدوں کا پیار سے بولنا، ارے جو پاکستان کی سرحد میں پہرا ہے اس کو تو سلوٹ کرتے ہو، اور جو زلف محمد کا پہرے دار زندہ باد زندہ باد۔
پیار سے میرا یہ جملہ سنیے. راوی یہ کہتا ہے، راوی یہ کہتا ہے، راوی میں پھینکو اس راوی کو. راوی برد کر دو اس راوی کو جو ان راویوں کو بکواس کرے جو ماہی کے خط و خال کے، مصطفیٰ کے حسن و جمال کے راوی، آقا کی آداب کے راوی، آقا کی عبادات کے راوی، صدقے جمع پر آقا کی آداب کے راوی، آقا کی عبادات کے راوی. اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اس پر نہ بولے تو افسوس ہوگا مجھے آپ پر. ارے صحابہ وہ ہیں جو نبی کے فرمان کے بھی راوی ہیں، قرآن کے بھی راوی ہیں. حضرت جناب عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا اگر نبوت ختم نہ ہوئی تو عمر نبی ہوتا. جناب عمر کی سیرت میں طہارت نبی عمر. تھوڑی سی آگے بھی بات کرتا ہوں، اسے ذرا پیار سے سننا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعر الضمات میں جملے لکھے ہو میرے کو کہتے. شیخ محقق کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی تصویر کے دو حصے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حسین. تھوڑا سا حسن حسین پر ذکر کرتے ہیں، ہماری حضرت عقیدے کی وضاحت کرو. میں تو ترجمان کی وضاحت تھوڑا سا علی علی کا ٹھیک ہے. میں تو پلیت تو بتا، علی کا نام سن کے جلائے تو ٹھیک ہے. یہ غلط سوچ ہے. علی علی بھی اور کرتے ہیں، علی علی ہم کرتے ہیں. جناب عمر کی سیرت نبیوں والی، حسنین کی صورت اسلام پورا کے مرکز اہل سنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی سیرت اور صورت نبیوں والی تھی، ایسے تو کسی نے نہ کہا میں نبی ہوں. کیا بات، کیا بات، کیا بات. اب یہ جملہ اگر پیار سے سننا، کام نبوت کے ہیرے لگے ہم نبی ہیں، تو ہم کسی انگریز کی روڑی کے کیڑے کو کیسے مانیں؟ کیا بات، کیا بات. لوگ کہتے ہیں کہ ختم نبوت مسئلہ نہیں، مولوی کو ہو کیا گیا. اور میں تو اٹھی بولی کون سمجھاؤں سمجھ لاتے ہیں. کل تک نواز شریف صاحب کی حکومت سے کچھ لوگ نواز شریف کے نال سن، ہوں عمران خان بھی آ گئی، کچھ ادھر آ گئے. کل کسی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ادھر ہو جائیں گے. کچھ لوگوں نے ہوتا ہے منہ یہ ہونا دیتا ہے جڑا ہر بورڈ پہ بیٹھا ہے. بڑے حوصلے والے لوگ ہیں. غیرت بندے کے اندر ہوتی ہے، جتنا ہوتی ہے اتنا استعمال کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بات بتائیں، ایک بندہ پی پی میں تھا، وہ نون لیگ میں شامل ہو گیا، وہ پی پی سے تو گیا نا. بھائی وہ زرداری کو مانتا تھا، اس نے نواز شریف کو قائد مان لیا. زرداری تو اس کا قائد نہ رہا، پارٹی بدل گیا. نون لیگ کو مانتا تھا، اب عمران خان آ گیا، اس نے کہا یہ پی ٹی آئی سب کچھ ہے، اس نے عمران خان صاحب کو قائد مان لیا. نواز شریف گیا، نون لیگ گئی. پارٹی بدلنے سے قائد بدل جاتا ہے. مولویوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے ختم نبوت کی. وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے ڈاکو تمہیں محمدی پارٹی چھڑانا چاہتے ہیں، مر جانا محمد کی پارٹی میں چھوڑا. مصطفیٰ کی پارٹی سے زیادہ نہ ہونا. ختم نبوت کے پیرا دینے کا مطلب یہ ہے مدینے والے جیے گے تیرے سائے میں، مریں گے تیرے سائے میں، اٹھیں گے تیرے سائے میں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احسبکم من النبیین وانتم حسیب من الامم. فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو. مجھے بات نہ بولو، ایک تم لا کے
اتوں دیکھا ہے کچھ تو تقریر سن آتے ہیں مولوی صاحب چیک کریں گے بولتا کس طرح ہاں تھی بتائی چیک کرو مولوی صاحب عقیدہ چیک کریں گے پہلے اپنا چیک کرا بندے کا پتر بننا اپنے آپ کو ٹھیک کر پھر آپ دیکھیں میری طرف جو بات میں عرض کر رہا ہوں حضور نے فرمایا تم میرے حصے میں تمہارے حصے میں اسلام پورا چوک ہے کسی نے حصے کی دکان ہوئے جس نے قبضہ کرنا دے گا میں کہ اسی تو دکانوں سے لڑ پے ہیں ایڈا میں تیرا سمجھا دے محمد ساڑھے کھاتے جو ہے کوئی ڈاکہ مارے جیڑا بندہ اس کارتے نہیں بولے انہوں سے خدا چکے اگر آپ دنیا میں میرے غریب خانے میں کرم فرماتے میں نوکری کے نفرے پورے کرتا دیدہ و دل فرشدہ کرتا آج آپ قبر میں جگہ کر ہوئے ہیں بچھانے کے لیے شے کوئی نہیں بچھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں میں تو خود نوبارد مسافر ہوں آواز محبت آئے گی میں کچھ لینے نہیں آیا تجھے دینے آیا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا تو میرے حصے میں ہے اس لیے آ گیا ہوں کہ کوئی تجھے لاوارث نہ سمجھے جدو گھروں آؤ نا منہ کی چابی یاد ہے کہ کرو کسی ویلے تالا کھولنا پہ نالے زبان بھی منہ جگہ کے آیا کرو کدے بولنا پہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس بندے تھے جیڑا محرم دیا محفلہ شامل ہو کے چپ رہے مرے حسین دے گردن کٹا کے بھی چپ رہے آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا اویب لوگ یہ پانی کی بوتل دے اب آئی جی سارے مخاطرہ میں دے لگا یہ بات ہے میں اپنی گولی کڑی بوتل پیتا ہے ایک کون ہے اور سنو تو جو نال انا اسوق من النبی حضور نے فرمایا کہ نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں کیا میں تھوڑا ایک گل کرنے لگا میرا بالکل میرا کوئی اشیاء کرنے ضرورت نہیں جس طرح نکالے اس طرح بولنا سانو تے اس غلط ہے جسم دی بوٹی بوٹی کر کے حضور دے سلام کو بات سمجھے سونا آتے میں پڑھے کھاتے میں اللہ اللہ تو ہم نہیں سمجھ آئے گا میرا نبی آکے میں پڑھے کھاتے میں جاؤں ممکن ہے کسی غریب کو لو چلانا واسطے سائیکل نہ ہوئے تے وہ دے کلمے بھی وجہ کر کے میرا نبی آکے میں میرے کھاتے میں سلام اس نبی پر جس کی لجبانی دیکھنی ہو تو نوکروں کو کہے میں تمہارے کھاتے میں اللہ
سنیے، درد دل کے ساتھ سنیے، سلام اس نبی پر جو کلمہ وہ مسلمانوں کو کہے تو میرے کھاتے میں میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اور اسے بڑے دھیان سے سننا اور پیار سے سن کر پھر دل میں محفوظ کر لینا۔ خبردار ہمیں کوئی کنگلا نہ سمجھے۔ عمران خان بڑا اچھا کدھر تو اور قادیانی کٹ چھڑے ساڑھی کوٹی ٹکر نبی نے گستاخہ کھول نہیں مصطفیٰ دی چوکٹ دے مسلمہ توجہ لگنا سلام نبی پاک کی ذات پر میرا جملہ سن لے یہاں سے بات تک میں خبردار سانوں کو بھوکا ننگا سمجھے آپ بھوکے ہو ہم کوئی کمزور نہیں ہے خبردار ہمیں کوئی کنگلا نہ سمجھے ہمارے حصے میں سرکار ہمیں کوئی کنگلا نہ سمجھے ہمارے حصے میں سرکار آوے اور خبردار ہمیں کوئی لاوارث نہ سمجھے ہم مصطفیٰ کے حصے میں آوے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد عربی کریم کے حصے میں ہیں، حصے میں رہیں گے، حصے میں مریں گے، حصے میں اٹھیں گے اور محمد کے حصے میں جنت لے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے میں قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھ کے نا ان دو آیتوں کے ساتھ آپ کو پاس اللہ قرآن فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں کا کہ یہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ حضور اسلام کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ عالمین کا رب کون ہے؟ عالمین کے لیے رحمت کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اے پیٹ بندار سجاواں فرمایا سونیا میرے ہوندیاں میرے ہوندیاں کسی رب دی لوڑ کوئی نہیں تے تیرے اعلان نبوت تو بعد ہے۔ تمہیں رحمت اللہ سونے پالن واسطے میں کافی ہوں سنبھالن واسطے تو جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ آکے اے جدہ بڑا میں جملہ آکھے نا انہوں پورا سال میرا دورنا پالن واسطے میں کافی ہوں سنبھالن واسطے تو کافی ہے۔ پھر خطبے نبو پاتا ہے ایک اور مسئلہ بھی ہے جو میں دسر لگا فرمایا محبوب تینوں گھیر کے نا میں نبی بنانے بند کر ان رسالتا والنبوتا قدیم کا تھا کھاتا ہی مقبول میں محبوب مقا چھڑے اپنا یا اللہ کیوں فرمایا نہیں تیرے آن کے بعد تیرے ورگا میں کو بنایا ہوئے دیکھنا سنو میرا جملہ میں نے افسوس اس کرتا ہے جس نبی دے نام دا خدا دے خزانے میں جو کوئی نہیں پتہ نہیں لوگ اپنے پاگل خانے میں جو لگتے پھرتے ہیں۔ کیا بات زندہ باد اب میں کوئی نیا نبی نہیں بناؤں گا وہ کوئی فرمایا سونے اپنے بھگت نظر دی گئی کیوں فرمایا ساری کائنات تیرے لیے بنائی سی سارے نبیوں کو منادی کرا دئیے تو آ گئے قاضی مک گئی اور کسی کو کیوں کرنا سبحان اللہ ایک بار اچھی باری
کسی کو دیکھے، میں یہ کہتا ہوں رب بھی تجھے دیکھے، سارا جگ بھی تجھے دیکھے۔ میرے بچے پیڑوں مجھے سمجھ آن گے، تسی گئے ہو کسی تکڑی کپڑے کی دکان پہ، آمد کا گیسے تر گئے ہو، جو بچی تر گئے ہو، یا کشیر ساندان کو تر گئے ہو، اس نے کہا چنگا کپڑا بتاؤ، نے ایک دکان بتایا، دو بتایا، کپڑے کی ویسے عادت جاتی ہے تو پسینہ ڈالے، اصلی کپڑا نہیں بتاتے۔ جو جمی طرف سے مار جاؤ گے پھر چلو پھر آئے دیکھو، اور تسی کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، نہ چلو پھر کرنے۔ اجے میری دکان جو ریڈی ہے انہیں آخری کپڑا انہیں تو بھائی جو دینا ہے دلو نہیں لے جاؤ وہ میرے کو اس کو اچھا کپڑا کوئی نہیں ہے۔ رب نے جناب آدم کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف دور میں نبی بھیجے، چلو یہ دے آنکھ بھی نہیں لگے، یہ دے آنکھ بھی نہیں لگے، یہ دے آنکھ بھی نہیں لگے، چلو کوئی بات نہیں۔ حضور نے اللہ نے بھیجا محمد عربی نو، فرمایا ہن جنہیں مننا ہے یا آدم دیکھ کر مننا میں نے جائے جہنم میں، میرے کو محمد ورگا ہے۔ اگر مجھے پڑھا لکھا مجمع معاف کر دے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں اور جملہ سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں آدم کو کلیا، میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جو لوگوں یہ منیا کہیں نہیں منیا، کونتے بے صورت دی صورت کلی اور ان کی کرنا پی گئے پورا سماعت مجبور ہے نقص کر دے۔ فرمایا کونتے میں او گھلے ہیں، میرا بندہ سن، کونتے میں او گھلے ہیں، تُسی شیشے میں جبنا ہوئے دے ہو، کہ میں محمد میں جبنا ہوئے دے ہو۔ اچھا اللہ بڑا بینیا لکھاں مشرک ہوتے ہیں، رب نے کسی اور نو حرامی نہیں آکیا، جڑا نبی نو دھوکے انہوں حرامی آکیا، وہ بھی حرامی ہونے نے پر رب نے نہیں آکیا۔ تھوڑا جو ہو رکھے ہو نمرود نے آکیا کہ خدا رب کا پھر جاسو مارتا رہو، تیرے کینڈل کی ہوتے ہیں اور این تیر مارتا سی، اللہ جب حکم سی ہے تیر نو تھوڑا جا خون لا دے تاکہ کمینہ خوش ہو جائے، میں نے بڑا بات کر دیتا ہے، آپ زخمی کر دیتا ہے، اللہ آپ کو محمد رہا ہوں، میں نے بڑا بات کر دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ٹکر رہی، رب آکھیا میں تنو چھتر مروا کے مارا۔ ابتدار میں نمرود کو نبیان ٹکر نہیں لئی تھی، نمرود میں شدت ہے، میں بھی جاتا ہوں رب کھوندا ہے کچھ نہیں آتا، میں رب ہوں، میں اپنے دشمنوں کو ڈھیل دے دینا پر یاروں پہ بات کرے، میں بھی اللہ بڑے بدلے لیتے ہیں، وہ اتنے سال مارک کھاپ گیا نبیان تے لڑین مارے، فرمایا مولوی چپ کر محمد کا رابطہ، اچھی آواز میں بولا محمد کا رابطہ، میں انہوں نے کہی ہے کہ کام آرے ہیں تاکہ او دے منہ نالے ہچوں او دی بدلو نہ مکے تے محمد دے نوکرہ میں جو محمد دی خوشبو نہ مکے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ایدو زمان میں حدیث یاد آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح زندگی گزارو گے اس طرح کی موت آئے گی، جس طرح کی زندگی گزارو گے اس طرح کی موت آئے گی۔ تو اور کچھ نہیں آکھنا چاہتا، جس طرح کی زندگی گزارو گے اس طرح کی موت آئے گی۔ اور خود سوچ لو
موت کی بدبو بھی دستی ہے زندگی کتنا بدبو ہے. میں کوئی اپنے طرف نہیں گل کی تھی، میں انہیں کی تھی، میں گالاں کڈنا بھی کٹ سکنا پر میں کڈنیاں نہیں. اس تو بڑی کوئی بات ہے کہ بندہ نبی کا دشمن ہوئے. باقی تو بات ہی کوئی نہیں. لیٹرین میں مرنا اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے عزت میں حفظت پہ. یہ آپ پیچھے دیکھ لیں، یہ 4 دن پہلے کی بات ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنا اقتدار میں اکثریت ہو یہ اثر ہوگا؟ میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا عمران خان صاحب اچھا کیا آپ نے سینٹ میں حضور کی عظمت میں بولے. وزیر خارجہ صاحب آپ بھی اچھا کیا ہے. میں آپ بھی کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب حضور کی عظمت پہ کبھی بھی ادھر ادھر نہ ہونا، نہیں تو وزیر اعظم اس سے زیادہ جیل گزار. حکومت آنی جانی چیز ہے، مصطفیٰ کا ہو کے جینا، مصطفیٰ کا ہو کے کرنا. جو آنی بولے بیچارے کے چلائیں کہ بندے کیا ہے کچھ بھی نہ ہو پلے. حضور کی عزت سے پہرا دینے واسطے پلے ہونے سے کوئی ضروری نہیں. بات دے ہوتے جس مکڑی دے جب میں پہرا دیتا سی وہ دے پلے کلاشن مسلح سی وہ کلاشن کو سی وہ جڑی کبوتری دے انڈے سن ہوتے ہو ایٹم بم سن. میں اگلی گل کرنا نمرود ورگے کتے نو لنگڑا مچھر چین نہ لین دے. بڑا پہلی یاد رکھتے ہیں لنگڑے مچھر کو نمرود کتے ہوتا ہے مکڑی دے جالے تے کبوتری دے انڈیاں دی حضور دی عزت تے پیرا جو ہے بے نیاز رابطہ. چھوٹے چھوٹے اقابین پرندیاں کو چھوٹے چھوٹے دانے سٹوا کے پم بنا کے ہاتھی مروا چکنا ہے. فرمایا میں لوگوں کو دسنا چاہنا حضور دی عزت واسطے کھلونا تہاڈا کام ہے، مدد کرنا میرا. اب میں آپ کو بتاؤں میں بڑی مشکل سے ایسا میری 100 سے اوپر دل کی دھڑکن جا رہی تھی. میں نے پہلے آپ کو اسی نے بتایا تھا میں مولوی نہیں جو یہ رونا روتا رہوں. اگر اس نے اور بھی آگے جانا ہو تو چلی جائے. کوئی تیرے نام پہ جمع آپ مقدر والے لوگ ہیں. آج آپ کا یہ پہلا دن تھا محفل کا. میں ہر سال جب رہتا ہوں آپ میں سے ہر بندہ محبت اس کو نہیں کہتے اکیلا بندہ خود آ جائے. ہر روز ہر بندہ 10 بندوں کو دعوت دے. چلو میں نے میرا مسئلہ سمجھو 10 بندوں کو دعوت دے کوئی نہ بھی آئے قیامت کے دن یہ تو کہو گے مدینے کے تاجدار میں کمی بنا رہا تیری آل و صحاب. جیتے رہے مفتی صاحب 10 بندوں کو آپ دعوت دیں. یہ نہ کہ عالم کو چھوڑیں عنوان پڑھ کے دعوت دیں. مولوی جو بھی آئے گا نا جو بھی آئے گا وہ آل و صحاب پر نوکر آئے گا. آپ آقا پہ نگاہ رکھیں. اور میں آپ کو الفاً یہ بات کہنے لگا ہوں نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے قلبی طور پر پیار ہی وہ کرتا ہے جسے حضور پیارے لگے. اس محفل میں کون حصہ ڈالتا ہے؟ میں اپنی مسجد میں بھی کہتا ہوں بھی کہہ رہا ہوں اگر کوئی محفل کی خدمت کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے نہ جدے بچیاں واسطے جبرائیل کپڑے لے کے آوے جب وہ دے بچیاں دی محفل دی نوکری تیرے کم آ جائے تو آخی سیدہ تیرا بھی شکریہ تیرے بچیاں کا. قبول ہوتی ہے اس کی گردن جو کی اس کی نہیں قبول میں نے جو کی میں نے تو
کافی نہیں کیتا شکریہ ادا کرو صحابہ کا آج یہ ختم نبوت کی محفل ہے جناب عمر پاک کا دیکھتے کہ مجھے کون مرم تھی حضرت عمر پاک کا بیچ میں صحابہ کرام کا ذکر آ گیا دوسری بات یہ کہ حضور کی عزت پہ پہلا ہم نے سیکھا ہی صحابہ سے آج کی میری تقریر کے آخری جملے اللہ پاک نے نبی پاک نو سونا ہی ایڈا بنایا ہے یار بندہ زیادہ دی چھان دے رہندا ہوئے نبی پاک نے سونا ہم تے بول نہ سکے نہ میں تہاڈی عزت کرن جو نہ تہاڈی توہین کرن ہن بول بہت سارے اللہ نے نبی پاک نو ایڈا سونا بنایا ایڈا سونا آکھیا تو میرا اپنا زمین نہیں ہوتا ایسا سواب لین گے جدی ذات تے پہنچ کے حسن و معراج ہو جدی ذات تے پہنچ کے حسن و معراج ہوئے تے جڑا خدا دی صفت تخلیق دا شاہکار ہوئے کیا کہنے آپ نے تواڈے نبی دی گل کر لینا اگر وقت دے دو جنوں لین لگ کے جناب یوسف بیٹھنا کیا بات کیا بات کیا بات اگلا پتہ نہیں تسی کہ ذوق نہ سنتے ہو جناب آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ایڈے سونے سونے جڑے آن دے اعلان کرن ربیع الاول دا جملہ ایتھے سن لو حضور دے آن دا اعلان سونے کردے کوڑے نہیں کردے اچھا میرے نبی کہتے ہیں اینا سونا اس بیچاری نہ تنگ کرو اشد دیہڑے تے ریٹ دے کر دینی یا اللہ میں بولے مجھے رکھے جڑا محمد نے بولا نہیں سی دیتا زبان کرو زبان ہے کر دے اینا سونا رب آکھیا سونا تینوں میں ایڈا سونا بناواں گا لوکی لٹی جان دی وچ چس لین گے کٹی جان دی وچ چس سونا بنانا ہے لوکی کٹیجن دی بھی چس لین گے لٹیجن دی بھی چس لین گے جڑا نبی دے لٹے انہیں بھی آکے چس آ گئی جڑا نبی دے کٹے انہیں بھی آکے چس آ گئی بڑے ادب نال دھول دی بات ہے پیش کرنا جنہیں جنہیں دھولتے لوٹے انہوں کو پوچھو دھول لوٹ کر انہیں اگر لوٹتے گئے ہیں پر چس کیا بات مثال دینا میں گھٹیا حوالہ نہیں دیتا خلیفۃ رسول خلاف افضل البشر بعد انبیاء کی تحقیق امیر المؤمنین جناب سیدنا سارا جھکا شکا لٹا کے مال لٹا کے کٹے ہوئے کپڑے پہن کے کانٹوں کے مگر لگا کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے رب نے فرمایا جبرائیل یا اللہ کیا کرے فرمایا جاؤ جا کے مصطفیٰ کریم کو ابو بکر کو ہمارا سلام کہتے ہیں اور ان سے پوچھو ابو بکر خوش ہو
گل کسی بولنا نہیں کرنی اپنے تک رکھنی ہے رب جی کا حال پوچھے نبی جنہوں نات سنالے کسی کتے بلے کو سبول صدیق تیری صداقت کو صدیق تیری صداقت کو میں کبھی جب نہیں کرتا فلوں صاحب کو مطلب نہ ہے تو انہوں نے آگے سارے پڑھنے لگے اے سارے مولوی لگی دی بات کم نہیں کرتا ہندو ضرور منتے ہیں شیخ منتے ہیں بولو یہودی عیسائی مطلب ناشتہ کیونکہ ایمان کرو دے رہی یہودی قرآنی منتظر میں نے پوچھا یا اللہ یہ جو صحابہ ہیں ان کو کون مانے گا فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم صحابہ کافروں میں سخت ہیں آپس میں نرم دے رہے ہیں اللہ دی قسم کے میرے سر پہ قرآن رکھو چھوٹے سے خدا دی لعنت کافروں دی صحابہ نال نہیں بنتی صحابہ دی کافروں نال نہیں بنتی محرم میں جو جملہ سنیا ہوتے ہیں آج تک کتابت سے کہا چکے ہو میں کتابت چھڑتے ہیں میں پروڈکٹر مار بکی بات یہ ہوتی بکیتے میری تقریر یاد میں کلوز میں کی نہیں تقریر کرنا ہے شناختی کارڈ میرا نام نہیں پائے کی تقریر کرنا ہے میرے بار میں نکال کر رکھنا کیا کہنا اس سلطنت کا کہ جس کا حاکم مصطفیٰ ہو وزیر ابو بکر و عمر ہو جملہ پورا ہوگا میں دیکھا منا آپ پاس کی سوالت ہے کیا کہنا اس سلطنت کا جس کا حاکم مصطفیٰ ہو وزیر ابو بکر و عمر ہو اور چیف آف آرمی اسٹاف مولا علی ہو جس مسجد کی انتظامیہ کو 6000 تنخواہ لیندے ہو وہ دے صدر کو ڈرتے ہو نام دیا بڑا علی کا مان ہے جنہیں سٹ مر اپنے نے چلی تو اپنے خود جدا بات نہ جان سکے تو کی شہر نالے میں اپنی گال کا مدرساں اس دن جی علی ہوتا ہے جس دن وچ نبی ہوتا ہے سمجھ آئیے تو نہیں میں ہماری پھر سوال دے رہا ہوں حاکم مصطفیٰ وزیر جناب ابو بکر عمر کسی وزیر کے عہدہ وزارت کی توہین حکومت کی توہین ہوتی ہے ابو بکر عمر لاوارث وزیر نہیں محمد کے وزیر ہے حضور دی حکومت نہیں مکنی صدیق و عمر دی وزارت نہیں مکنی وزیر بھی کیوں جانا ہے جنہاں دا آفز بھی ایوانی صدر ہے بڑے ڈھلے ہو رہے ہیں انہاں دا آفز تو علیحدہ نہیں بڑے بڑے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا آج کل تو ماشاءاللہ جنہوں ایک کو بنا پر مصطفیٰ اس قوم میں سے تین چار چیزاں بڑی آپ نے ایک دھوپ
دوسری غربت، تیسرا بین، چوتھی مصیبت۔ میں اپنی دور سے نہیں جب بولتا بندے نہ ملاقات ہوتی ہے، دو چار مہینے چنگا بلا بندہ ہوتا ہے، 5 مہینے کا ہوتا ہے بھی ہو گیا تو چنگا بلا ہوتا ہے مگر نہیں، میں پھر ہو گیا میں ٹھیک ہے وہ گیا تو پھر اللہ سے آیا۔ خدا کا واسطہ جی، خدا کا واسطہ جی، ہر شے دیکھ کے کرتے ہو، اللہ کا واسطہ جی، پیر دے ہاتھ چھاپتے لگے یہ بھی تے دیکھ لیا کرو کہ پیر تے تو مت نہیں جڑا کسی کام کار جو بڑا ہوئے 4-5 مہینے گئے بندہ کر جانا بھی ہو گیا کیوں ہے اللہ تعالیٰ ذات معاف کرے۔ چلو اس بات میری بات سنو، میں حافظ مصطفیٰ صبح ہو جائے گا شام تک میرے پیسے میں کچھ رسنا ہے تو خداوند مصطفیٰ مولوی صاحب نے تو میں بڑا عاشق کرنا تھا، میں اپنے ماتم کی بات کرنا تھا، پیر صاحب نے تو میں کسی نے تنقید نہ بھی کروں، بڑے بڑے لوگ ہوں گے بڑے بڑے منصب کے قائم ہیں، انہوں نے اپنے منہ آنکھا میں ہے۔ اگر کائنات کسی نے فنا فی المصطفیٰ عملہ دیکھنا ہوگا نا، انہوں نے دیکھو جنہوں کا اپنا پتہ ہی کوئی میں اگر قلعہ حافظ گزدار سیدی صاحب نے اپنا فنا فی الجامعہ کی نظامیہ رضویہ تو میں کہہ سکتا ہوں انہوں نے ہمیں دھاگا لیتا ہوگا کہ جامعہ نظامیہ اس فنا میں حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم انہاں کہ سڑن والے ہو تساں سڑک تے ہی رہنا ہے، اساں تو وصال تو بعد بھی ماہی تو گھر بکرا ہے۔ حاکم مصطفیٰ میرے نبی جیسا حاکم کوئی نہیں، صدیق و فاروق جیسا وزیر کوئی نہیں، مولا علی جیسا چیف آف آرمی صدا کوئی نہیں، ہر جنگ کا ہیرو علی۔ میں اس فقیر دے کے ہاتھ جوڑ کے اپنا علی کا بیٹا علی دی اس گل دا کچھ حیا کرنا ہے، تصویراں مصطفیٰ دیاں ہون تے پتر علی دے ہو۔ آمین آمین۔ میں خدا کھڑا نبی بھی پاک دے نام دے والی کر لیتی خدا دی ساری خدائی وچ مردہ میں حضور دا جوڑ کوئی نہیں، عورتوں میں سیدہ زہرا دا مردہ میں دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں، عورتوں میں دوسری سیدہ زہرا کوئی نہیں۔ ایجڑے بندے میرے نام سوچو نام سن رہے ہوئے ایک باری میں تھوڑا جا سجا دوں زیادہ نہ چکے ہیں اکثر بندے میں شکر ہے تو نہ نکل اور بڑی ریاضت کیجیے جدا ہے چلو جدا نہیں ہے وہ نہ چکو کسی اور نہ تو اپنا چکو یہ ہے بی بی پاک دے نام دے اپنا اپنا چکو پوری کائنات مردہ میں حضور دا جوڑ پوری کائنات میں عورتوں میں سیدہ زہرا دا جوڑ اللہ دی قسم خدا دی پوری خدائی وچ محمد مصطفیٰ بھی ایک نے تے سیدہ زہرا بھی ایک نے۔ نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مخدومہ کائنات۔ پوری کائنات وچ عورتاں وچ سیدہ زہرا دا جوڑ کوئی نہیں۔ اللہ دی بس وجہ تمہیں جملہ آتا ہے نا اللہ تیرے دل نبی پاک کا پیار ہو میرا دل کرے گا کہ باہر آ کے علی علی کا پوری کائنات وچ عورتاں وچ سیدہ زہرا پاک دا جوڑ کوئی نہیں۔ ایمانداری نال سنیا ہے جس بی بی دا جوڑ کوئی نہیں او دے جوڑ دا نام علی ہے۔
جملہ کہہ جاؤں تاکہ یہ ریکارڈ ہے. تو علی علی کرنے والے کو سنی نہیں سمجھتا اور جو علی علی سے جلے میں اس حرامی کو سنیت میں گھسنے ہی نہیں دیتا. ہم نوکر ہیں سارے صحابہ کے بھی اور ساری اہل بیت کے بھی. علی کا حصہ رب نے ڈبل بنایا. انہیں اگر نظر نہیں ہوتا صحابہ کے بھی علی ہے, اہل بیت کے بھی علی ہے. صحابہ میں علی جنہوں کی زبان پاک ہوئے, دل صاف ہوئے, نیت بھی پاک ہوئے, وہ بولے باقی ہر بندہ نہ بولے. صحابہ میں علی, اہل بیت میں علی, خلفائے راشدین میں علی, یاروں میں علی, عشرہ مبشرہ میں علی, بہاروں میں علی, علماء میں علی, قرآ میں علی, اولیاء میں علی, ائمہ میں علی. کیا بات, کیا بات. آئیے آپ کو کیا چکر بنا ہوا ہے. خلفائے راشدین میں مولا علی, صحابہ میں مولا علی, اہل بیت میں مولا علی, بچکن پاک میں کبینے سڑتے ہیں. اہل بیت بھی پانچ تنگ نے تو خلفائے راشدین. کیا بات, کیا بات. خلفائے راشدین چار نہیں ہے, جھوٹ ہے یہ, پانچ ہے. صدیق اکبر سے خلافت راشدہ شروع ہوتی ہے اور جناب امام حسن پہ مکمل ہوتی ہے. نبوت ختم ہوئی میرے نبی پر, خلافت راشدہ ختم ہوئی امام حسن پر. پتہ نے حکمت کی ہے فرمایا خلافت راشدہ کا میرا انہوں کی نبوت کے طریقے پہ ہوئے. میں کہ اس خلافت کا خاتم تو یہ ہوئے جنہی شکل میں محمد رہتا ہوں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان امام حسن مصطفیٰ. سارے کو کرانا چاہنا پانچتان میں نام نے بدل ہوئے کو جڑا نہ بولے وہ دل کان نہیں بولے. پانچتان میں میرا دل کرتا ہے کہ اپنی ہاتھ کرا دے تمہارے چھوئے پاک آپ عقیدے دا چھوئے چھوئے نہ جاتا ہے. تنارے شیر خدا دا ذکر چھوئے کرتے ہی پانچتان میں اگر تو مولوی ہو کے علی دے نانا نہ بولے لگا بڑا تمام کرنا ہے یہ تمہارا دماغ میں علی ہے. پیر ہو کے علی دے نانا نہ لفظ دی لعنت دی ولایت دماغ میں علی ہے. اے انہیں کیوں آ کے پہلے استاد نے بھی سنی ہو نے شکر دی بھی سنو اجمو آج سے پہنچ جائیے اپنے استاد نے جوتیاں دے جوڑے دا صدقہ پیر جڑا بڑا بدلی ہوے علی چھڑ کے پیر ہے نہیں سکتا. سارے نالے میں کو میں بات سمجھتا میں کو میں سیدھا سادہ مسلمان کے ساتھ بول رہی ہوں جس علی دے محکمے وچ ہندل ولی بھی ہوتے غوث علی بھی ہوتے عطا علی بھی ہوتے دو چار چبل نہ بھی ہوتے کھڑا تھا. کیا بات, کیا بات, کیا بات. شریف کھاتا مجھے اللہ قدی لعنت یار بھی کھانا ہے علی علی نہیں کرتا. علی سے پتر کا نام ہو سے چلیے نا پانچتان میں علی. میں کہنا کتنا علی علی کرو مرحب تک وہ دی نسل دیا چیکاں جانی لعنتی آپ مر گئے ہیں کہ ہر پاسے علی علی پہ عمر ابن عبد الوهاب دی نسل پٹ پٹ کے آگے خبیثہ ایڈا بہادر ہو کے ایک سٹ نہیں چلی. تو مر گئے ہیں اب کس پاسے جائیے یا علی علی کی آواز آتی ہے یا حسین حسین کی آواز آتی ہے. کیا بات پاکستان میں پاکستان میں مسلمان میں نہ نبی پاک علی پاک زہرا پاک حسن پاک حسین پاک تاکہ لعنت ہے یہ کتنے پانچ پاک کیا ہوتے ہیں. یہ باقی بات نہیں ہے. میں نے کہا تجھے کس نے کہا باقی بات نہیں ہے. یہ کسی کتے کا عقیدہ ہو سکتا ہے. ہم تو خود پاک ہیں جو سنی ہے. ہم پاک نہ ہوتے تو پانچ پاک کیوں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں فرق یہ ہے فرق
پاک ہے نبی کے جسم کا حصہ بن گئے باقی سارے پاک ہیں محمد کا کلمہ پڑھ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مطلب غلط نہ سمجھنا نہ میرا خاص نشانہ مسجد میں بیٹھا بعد میں آپ نے نشانہ بنا کے آپ بولتے جھوٹے دے نام اگر میں نشانہ بنا دے کتنا پیر ہو گئے جلایا وہ جلائے پیر دے پتر دے میں پیر دے ہوئے کہ پیر دا پتر ہے میں تیرے کو پوچھنا چاہنا کچھ تے غیرت آپ حسین پتر کی دے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین یہ آغوش ولایت میں پلا ہے پاہمیں ہوئے نہ ہوئے تو جو ماندے یہ خوش ولایت میں کہ جڑا آغوش ولایت ہے پلے وہ دن ایڈا زیادہ پیارا لگتا ہے تے جڑا آغوش نبوت ہے زبان چوپ چوپ دے پلے اگلے سال تک جس تقریب کا سوال تواڈے کول چلا گیا میں خطابت چھڑ دیاں گا میرے پاک نبی نے مولا علی کے منہ میں اپنی زبان دی سیدہ زہرا پاک کے منہ میں اپنی زبان دی حسن پاک کے منہ میں اپنی زبان دی حسین پاک کے منہ میں اپنی زبان دی میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں وہ منہ مصطفیٰ کو کتنا پسند ہوتے جن میں نبی نے اپنی زبان رکھ لی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت مولا علی کے منہ میں حضور پاک کی زبان دارا پاک کے منہ میں حضور پاک کی زبان حسن پاک کے منہ میں حضور پاک کی زبان حسین پاک کے منہ میں حضور پاک کی زبان اے جملہ میں کہہ رہے ہیں کسی گندے بندے نہیں دسو گے اپنے تک رکھنا مسلمان کسی کے لوگ کو دسنا یزید صفت بندے میں دسنا میں کیا مدینے دیا تاجدارا خدا دی خدائی دیا لاڑا لاڑیا حسین حسن دی جاگیر دیا مالکہ اپنی پاک زبان کدے مولا علی دے منہ کدے زہرا پاک دے منہ کدے حسن دے منہ کدے حسین دے منہ پر میں امت کو دسنا چاہنا ہے تے اسی پانچ زبان ساڈی ایک ہے ساڑی ایک ہے اور پھر بولو پانچ تان میں علی نمازنا میں کو میرے والے کو یہ نہیں میں کرنا پانچ تان میں علی پانچ تان میں علی پانچ تان میں علی یا اللہ جیڑا بندہ پیار نال بولے انہوں علی دے نبی دے کھاتے بادشاہ تے جیڑا ایکلو تے دیکھے بولے نا میرے کولو حساب رکھے اور جنہیں حساب دینا ہے وہ نہ بولے تے جنہیں بغیر حساب دے علی علی نبی نبی کرتے جانا وہ بولے پانچ تان میں خلفائے راشدین میں اہل بیت میں صحابہ میں خدا کے گھر میں مصطفیٰ کے گھر میں زہرا کا شوہر حسنین کا بابا بدر کا ہیرو احد کا ہیرو نبی کا ویر امت کا ویر صدیق کا مولا اچھا میں اس کا جو ہے نا یا اللہ علی پاک صحابہ کو رکھے آدھے بیت رکھے ایک علی صحابہ جو کٹ لو وہ بات پوری نہیں ہوتی آدھے بیت جو کٹ لو یہ بات پوری نہیں ہوتی خلافت راشدہ جو کٹ لو خلافت راشدہ مکمل نہیں ہوتی پانچ دن پاک جو کٹ لو پانچ دن پاک مکمل نہیں ہوتے یا اللہ ایک علی ہے ہر پاسے علی ہے ایک پاسے علی ہے ہر پاسے علی ہے رب آکھے مولوی چپ کر میں ایک علی کو ہر پاسے نہ رکھے ہے جڑا علی کو مننے گا نہ اہل بیت کو بکواس کرے گا نہ صحابہ کو بھونکے گا جس کو علی سے سچا پیار ہوگا وہ اصحاب و آل محمد کا تابعدار مسئلہ رکھے کوئی گل نہیں خطرناک دعا ہے آمین اللہ تو ہم مسئلہ رکھے خاتم النبیین دی چھائیں رکھے آل و صحاب دی چھائیں رکھے اللہ اس عقیدے تے جدا نا عقیدہ اہل سنت ہے جڑا
خواجہ صاحب کا عقیدہ ہے، داتا صاحب کا عقیدہ ہے، غوث پاک کا عقیدہ ہے، رب دی بارگاہ وچ ولایت دے تاج پاؤن والے دا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے تے ختم نبوت۔ اچھا ختم نبوت کی بات اپنے سر پہ کدھر رکھی ہے؟ اللہ نے کھڑے پر کھڑے ہو گئے کدھر رکھی ہے؟ اس بات بھی بڑی عجیب شے ہوئی ہے۔ ایک پیر صاحب جو فوت ہو گئے ان کی عادت تھی جمعے میں جاتے جس داڑھی والے کو دیکھتے ہیں اسے دستار بناتے پھر وہ کسی مجمع میں گئے تو انہیں ایک داڑھی والا نظر آیا، ان کو آپ نے کہا خلافت نہیں پاک گئی، بعض دفعہ آئی ہوئی ہے خلافت، انہوں خلافت دیتی، وہ خلافت دیکھنا رات رات عزت نہ ہوتی۔ پیر صاحب کے اندر جا سکتے اس بیچارے کو پہلے پنڈا سامان بات سنا پڑتا سی، پیر صاحب نے نواں نواں کپڑا دیتا خلافت ہے، اور رات کو ستا کسے کہتے ہیں بچے نے کچھ شلوار کرتے بنا انہیں پاک چوری کرتے صبح اٹھیا پیر صاحب کتنے پیر صاحب کتنے پیر صاحب نے کہا پیر صاحب او سوئے بجا کہنا پیر جی راتی کہڑا کسی میں لیڑا نہیں سی بنیا کون تے جانا جتنے جو ہے شروع کی ہوتا پاک کی ہوئی ہے بڑے میں لیڑا نہیں سی بنیا وہ میرا چوری ہو گیا۔ پیر آپ کو پتا ہے بڑے سخی تھے، انہوں نے ایک اور مسئلہ نے ان کو بتائی پر میں آگے اور لیڑا چوری کر کے وہ بھی خلیفہ ایسا بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن دستار نبوت حضور کے سر پر ختم نبوت کی دستار رکھنے والا کون ہے؟ میں تو گل کرنے لگا یہ ایرو پہ گل پانی کون ہے؟ اللہ۔ اور اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ لوگ حیران ہیں بہت ساری لوگ کام کرتے ہیں پھر بھی پڑھے جانے ہیں تو میں جو تمہیں بھی سے دسیا نہیں ختم نبوت تے پہلا مولوی دا نہیں خدا ہے۔ تمہیں پتہ ہے چوریاں ڈاکے کو پہلے ہیں، چوری ڈاکے چڑیاں تیل بجا رہے ہیں، یا پہردار سکھا ہوئے ڈاکہ پہ جاتا ہے، یا پہردار کمزور ہوئے ڈاکہ پہ جاتا ہے، یا پہردار چورانا رال ہے۔ ختم نبوت کے پہرے ہی ہوتا ہے۔ شانتی پاک ہے ان اللہ لا کل شیء قدیر، وہ دا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا تے او تے محمد دے نال ہے، محمد دے مصطفیٰ نال تے او دا تعلق ہی کوئی نہیں۔ رب کے سونے تینوں ختم نبوت دی پگ بناਉਣ والا میں جیڑا کمینہ حملے دی کوشش کرے گا انہوں سلیل کر دیا گا تیری ختم نبوت کا جھنڈا۔ آج نعرے ختم نبوت، آج نعرے ختم نبوت۔ تقریر نا بڑی بدباش ہٹی ہے، صدیق اکبر پٹا ڈاکے ہے، رب آکے جا جبرائیل محبوب نے کہا تو اگر میرا سلام آپ کو نہ مجھے خوش ہو، اور صدیق اکبر نے کہا پیسے بھی نہیں ہے، ہاں نہیں میں خوش، اس طرح نہیں، رب کی طرف سے سلام آیا حضور نے پہنچایا تھا، صدیق اکبر اٹھے بیٹھے میں 32 سال ہو کر تقریر کرتے ہیں میرے کو لگے این نہیں ہو سکتا اور میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں اے میرے کو کام نہیں ہو سکتا ہے کوئی تو کر سکتا ہے جڑا کر سکتا اور میرے کو نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر پاک اٹھے بیٹھے اسی انہوں نے اٹھن بیٹھنا تصور کر رہی ہے میں شروع جائے پتہ صدیق اکبر نے کیا کہا میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ میں کیا صدیق پاک کی بات میں جاتی ہوں حضور ایک باری نہیں کافی تھی پر میں چاسی ہے نہ یہ ایک باری کاشف صاحب ہے نا میں انہوں میری تعریف اتنا کر کے میں کو کرا تجھے آپ کو مولوی ایک دوسرے لگے رہنے یہ نوجوان اپنے بڑا فاضل خطیب ہے تو تھوڑے ماشاءاللہ استاد صاحب بھی بڑے اچھے خطیب ہیں میں جملہ کرنا انہوں نے چاسی بڑی ہے میں خوش صدیق اکبر نے آخیا مال کما کے وہ چس نہیں آئی جڑی یاد پہ لٹا کے میں لٹی جاتی چس
دیکھو پریکٹیکل کی جا سنا جس صحابی نے جنگ کے تیر لگے یا نیزہ لگے یا تلوار انہوں نے نعرہ دیا فُزُّ رَبِّ الْكَعْبَةِ رب کعبہ بھی مسئلے میں کامیاب ہو گیا. میں پوچھے صحابہ تیر لگے تلوار لگے میں کہتے کامیاب ہو گیا. میں کہا مولوی تینوں نہیں پتا یار کے ناتے زخمانی کیسی ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پتہ نہیں ایسے بھی کمی لوگ ہم حضور دے پتہ نہیں کتوں بات آتی ہے میرے نانے سے کیا کرتا ہے کسی بات دیتی ہے اوے اوتے حضور نو ویکھ کے بھولیے سن تے سوال لیندے سن. یہ جڑا اسلام آباد پھنگا میں خود ممتاز قادری ہے انہوں نے اپنا مولوی یاد نہ دے کٹیجہ کی چاسی بکری ہے چاسی بکری میں تو بھائی صاحب پتہ بڑے میں لگمانا میرے گلے تیرا بانے ادھروں بانے ادھروں میں ماہی کو لپڑ جانا ہے میرے لیے یہ سیڑھی ہے میں بات کر کے محبوب کو پاؤں جانا ہے فرمایا میں ایک بندہ اپنے ظاہری طور سے بندے پاک کے نبی کے ناتے قربان ہو کے حضور کو لپڑ کے چاس لوانا تے قیامت تک کے بندہ اپنے دشمن کے گلے مارا جرت و بہادری جرت و بہادری جرت و بہادری جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جس ملک کے لوگ وزیر اعظم کو گانا کرتے ہو اس ملک کے سپاہی کو سلوٹ ہو گئے جس ملک کے لوگ وزیر اعظم کو گانا کرتے ہو چھوڑے لیندے گانا کرتے ہیں اس ملک کے وزیر سپاہی کو سلام ہوئے تھے سلام بھی کون کرے شیخ الحدیث پیر میں اپنے گل کی ہے اس سپاہی نے آخیا مولوی بڑی چاند سے نبی کے قربان اپنے حضور نو سونا ہی ایڈا بنایا مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کی تحریک میں صدائے بہت ہوئی اور مولانا تختہ دار کی طرف جا رہے تھے. مولانا کو جنہوں نے دیکھا ہے اگر انہیں یاد ہو تو کہتے سبحان اللہ. یہ جو میری برادری کے لوگ بیٹھے ہیں نا خطبہ علماء ان سے کہہ رہا ہوں خطابت گلی گلی میں گھوم کر الفاظ اکٹھے کرنے کا نام نہیں ہوتی. خطابت کسی کے در پہ بیٹھ کر لنگر لینے کا نام ہوتی ہے. میرا جملہ سنا میں نیازی صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرنے لگا ہوں. بڑے سے بڑے فقیروں کو بھی دعوت دینا پڑے گی. جب مولانا نیازی جا رہے ہوں گے نا ٹہلتے ہوئے تختہ دار کی طرف لوگ دیکھ کر کہتے ہوں گے دیکھو یار عشق کا بہت آ رہا ہے کیا کہنے اور مولانا نیازی پتہ ہے کیسا عظیم بندہ تھا. ایک جملے میں اس کا تعارف کرا دوں غیرت کا قد اوپر عشق کی پاک. مجھے خوشی ہے اس بات کی میری قیادت میں ایک بھی ایسا نہیں جس کے نام کے ساتھ ڈیزل کا حوالہ ہے. علماء اہل سنت قائدین اہل سنت مشائخ اہل سنت مولانا نیازی کا جملہ سنیے ٹھنڈ پڑ جائے گی. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے مولت نہ جا رہے ہیں میں ان کے لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں. بابا جی خوش ہو جان تیری روحانی اولاد بولے فرمایا تختہ دور پہ تختہ دار پہ اس طرح. مولانا کا جواب سنیے. مولانا نے کہا اللہ کا شکر ہے
वक्त सरकार न्याजी का कीमती वजूद था, इसलिए खत्म नबूवत के काम रब ने हुजूर नू सोने ने क्या बनाया। अल्लाह खुश रखे। कटीजन दी विच अस ते लुटीजन दी विच अजे तुसी नहीं करो कोई जज्बाती करते हैं, जज्बाती की अबू जाल अबू तालिब के पास आया, उसकी कंपनी में थी। अपना लगा अबू तालिब भतीजे अपने समझा साढ़े खुदावां को बुरा बोलना आके सरदार बनना है, असी बनने हैं। अबू जाल जैसा सरदारी के नशे में चबल चौधरी वो नबी पाक को सरदार को बड़ी तैयार हो गया। अच्छा पैसा चाहिए माल देने, रिश्ता चाहिए रिश्ता देने, गल सुन वाली है। मैं कह अबू जाल चबला थोड़े है, माल भी देना है, रिश्ता भी देना है, सरदार भी बनना है, गल की है। मैं आखिर मौलवी तू मुहम्मद देखिया नहीं। मैं तुहाडे कोल पूछना चाहना ये मिलाद शरीफ के मौके पे जब जरा सदा के मिलाद पे करना कंजूसी ना सुनाना तेरे बकरे पे नबी पे खर्च करना ये फजूल खर्ची है। मैं जम के मार दा दूध पी के फजूल खर्ची की थी। ना ही जम्मू के बेचन सी। और मेरा जुमला सुनो, अबू जाल वर्गे काफिर जिदे उत्ते लुटीजन दा सवाब लैन असी ते पुण कलमा दो अपने आप चुके मोकले आज आओ मैं बड़ा खुश हूं, मर्तब अल्लाह आबाद रखे। पहले भी अदर बड़ी सोहनी मस्जिद बन गई है। मैं नहीं पता जिस बंदे ने पैसा लाया वो अपनी जगह पे जेड़ा मस्जिद को देख के भी आज तक खुश होया ना कि सुनिया दा बेहतरीन बरकत है, अल्लाह वो भी सारियां बहार अता करे। साडे मुसीबत दो किस्म दे बंदे हैं, एक कहते भैड़ी एसी लगा दो, दूसरे कहते इतना कोई लाओ, एक कहते हर नमाज में एसी लगा भाई जी पांच बार छड़िया करो। ये तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहना रब दी दित्ती हुई तौफीक है, कसूर ओदा भी नहीं कसूर दे जड़ा खुदा दे घर नूं वेख के सड़े मस्जिद बाहर सलूट ना कर लईए। रसूल का जलसे की कादर बोल है तो मैं थोड़ा 50 साल दुनिया में रहने के लिए एतरू जम्मो उधर में हमेशा छोड़ दो। तमाशा में है भाई, कभी उस्मानी बनी, कभी कभी इमाम हुसैन, कभी यौम मौलिद, कभी मिलाद। मैं अपना एक बंदा मैं तो का सुनिया दे दिल से नहीं उठते जब मैं कहता भाई ये रिश्तेदारी हो गए आन जान दी होता हूं मैं बता मतलब बाबा साहब को भेज के बाद पुराने के जाओगे ना बिल्कुल जाओगे अब वो भेज के बाद जिता साहब में कोई व्यक्ति उन्हें वो सारे व्यक्ति ने ना बुजुर्ग ने उसी ने क्या देखो मैं फिर मरीज को सारियां पक्कियां इतनी रहती देनियां बात करता है एक बापा का दरवाजा नहीं पे बर्दाश्त होता दूसरा मार जाना है असि तो जिस दरवाजे पे पड़ जाइए उठे ही जन्नत लग जाती है। थोड़े ही हम करते हैं साढ़े तक कोई कहने वाली नहीं जिसे को बुजुर्ग एक बंदा मैं आखिर मेरी बात है जब मैं तकरीर करने गया तो मौलवी साहब पढ़ के सोचे मैं तो आप पढ़ी है वो जिधर प्रयोग है ऐसे ना वो पुत्र खड़े अब बस कोई नहीं करने मैं इत्तेफाकन लेट हो गया मैं तो बोला तो अपने मौलवी साहब सुनी जी आज और मैं मौलवी साहब बात सुनो प्यो थोड़ा है तो है जब पावना है जब मैं का पुत्र को बेहतर बताया तो आगे काबिल भी है या नहीं मैं पुत्र को जरा थोड़ा सा पहले दसता मुसलमान जनाजा भी ना पढ़ दे
واہ واہ ٹھیک نہیں ہے میں کہ اصل تو آ کے کرتے نہیں کم از کم تو مرے قبر جو ٹھیک نہیں گٹر تو ٹھیک ہے سارے ملک میں فساد پہ گیا اللہ کی قسم میرا ایک جملہ سن لو جی تمہیں ہوگا پتا فقیر واسطے دعا دے دینا میں نے پتا رکھوں گا تسی قبروں کے قائل کیوں ہے میں کہ میں ایڈا بغیرت نہیں کہ سونے دی قبر انور تو ہو کے آواں تے قبر دا دشمن بن جاواں بڑا میرا دل خوش ہے تمہیں میرے بھائی نے اسی جامعہ نظامیہ رضویہ ٹکڑے ہوئے پڑھے میں تے مفتی صاحب پرسنل ٹکڑے ہوئے میں بڑی دفعہ بڑی تھان سے آ کے مدرسے کے اندر کدے کدے چکر لا کر کچھ لیا کروں ممکن ہے کوئی حدیث قریب بچہ آج پڑھائی تو کم ہوئے کل کوئی بچہ دین محمد کا مغلق پڑھے تو قبر بھی پہنچے تو پھر رحمت دے جھلے پہنچے ہیں مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت دین مدین کے آفتاب کا نام ہے بے شک بے شک بے شک بے شک حافظ صاحب کی بلا حسن کا خطاب سنے آپ تشریف لے گئے بلا شک و شبہ جس شخصیت کے شاگرد ہونے پر ہم تو شاید ولی بڑے بڑے فضلاء ناز کرتے ہیں ان کی بلا حافظ صاحب اللہ نبی مسیح کے ساتھ اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے اس علم حافظ کو جب سے شروع ہوئی ہے ان کو دیکھ کر خوش ہونے والے دعوت کرنے والے جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باہر اور جتنے موجود ہیں خدمت کرتے ہیں اللہ ان کے رشتہ داروں آباء و اجداد اساتذہ اور مشائخ میں سے جو فوت ہیں اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل کرے بے تعداد کے دو دن میں نعرے لگانے تھے نعرے لگانا میری عادت ہے میں برداشت کر لیا جی کیونکہ ہنڈاؤ میں تو دادا صاحب ہی پڑھے لوگ پڑھے میں دادا صاحب نے کچھ بھی کہا بعد جانا سنا لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت و شان صحابہ عظمت و شان امہات المومنین عظمت و شان ازواج رسول عظمت و شان بنات رسول عظمت و شان سیدہ زہرا عظمت و شان امام حسن مجتبی حسینیت 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 عظمت و شان حضور دادا گنج بخش نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اسلام 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 پاکستان 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 فیضان امام احمد رضا عیسیٰ کے امام احمد رضا حقانیت امام احمد رضا فکر امام احمد رضا